كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سورہ ابراہیم کی اس آیت کریمہ میں رب ارض و سما نے کلمہ طیبہ کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے واضح فرمائی ہے کہ صحیح معنوں میں کلمہ طیبہ سے فائدہ اٹھانے والا قول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے شجرہ طیبہ کی طرح۔ شجرہ طیبہ کا مطلب ہے انتہائی عمدہ اعلیٰ بہترین درخت جس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہوں۔ اسی طرح کی 3 خوبیاں کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی اصلها ثابت۔ عمدہ درخت میں پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط اور پختہ ہوتی ہیں، کہ جس طرح کی مرضی آندھی چلے طوفان آئے، جس طرح کے مرضی حالات درپیش ہوں، وہ درخت اپنی جڑوں پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، وہ عمدہ درخت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اس کے دل میں کلمہ طیبہ کے مطابق عقیدہ مضبوط ہو۔ یہ پہلی تشبیہ ہے کہ جس طرح اچھا درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں، بالکل اسی طرح کلمہ طیبہ زبان سے پڑھنے والا اس کے دل کی زمین میں کلمہ طیبہ کے مطابق عقیدہ مضبوط ہو، جس طرح کے مرضی فتنے آئے، گمراہ کرنے والوں کا جال بچھ جائے، جس طرح کی مرضی ضلالتیں آئیں، طوفان برپا ہوں، اس شخص کے دل سے توحید ہلنے نہ پائے، رسالت ڈگمگانے نہ پائے۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ جس طرح اچھا درخت وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہو، تو کلمہ طیبہ پڑھنے والا بھی صحیح معنوں میں وہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے مطابق عقیدہ اس کے دل میں پختہ ہو۔ وہ عقیدہ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ اللہ اکبر۔ کلمہ طیبہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ لا الہ، یہ پہلا حصہ ہے کہ دنیا جہان میں لوگوں نے اپنی طرف سے
جتنے معبودان باطل بنا رکھے ہیں سب کا انکار، لا الہ، سب کا انکار۔ یہ انکار دل کی زمین میں مضبوط ہو۔ لوگوں نے درختوں کی پوجا کی، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کوئی درخت الہ نہیں۔ لوگوں نے پتھروں کی پوجا کی، کلمہ طیبہ کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کوئی پتھر الہ نہیں۔ لوگوں نے آگ کی پوجا کی، لا الہ کا مطلب یہ ہے آگ الہ نہیں۔ لوگوں نے سورج چاند ستاروں کی پوجا کی، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستارہ الہ نہیں۔ لوگوں نے فرشتوں کی پوجا کی، لا الہ کا مطلب یہ ہے فرشتے الہ نہیں۔ لوگوں نے نبیوں ولیوں کی پوجا کی، لا الہ کا معنی یہ ہے کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، کوئی پیر بزرگ زندہ مردہ الہ نہیں۔ لا الہ، یہ عقیدہ دل میں مضبوط ہو۔ حتیٰ کہ لوگوں نے تو وادیوں دریاؤں کی پوجا کی، لا الہ کا معنی یہ ہے کوئی دریا الہ نہیں، کوئی وادی الہ نہیں۔ لوگوں نے پہاڑوں کی پوجا کی، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی پہاڑ الہ نہیں۔ لوگوں نے انسان کو کر جانوروں کی پوجا کی، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی جانور الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ دوسرا جز الا اللہ، الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کر کے کمال تک پہنچانے والا، ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ساری کائنات میں تدبیر تصرف کرنے والا، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا، موسموں میں تغیرات پیدا کرنے والا، سردی سے گرمی، گرمی سے سردی، خشکی سے تری، تری سے خشکی تبدیل کرنے والا، بارشیں برسانے والا، دریا بہانے والا، کائنات کے اندر ساری تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لا الہ، سب کی نبی، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، وہ قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، طواف ہو، سعی ہو، دعا مناجات ہو، ذکر اذکار ہو، نظر نیاز چڑھاوا ہو، عبادت کی چھوٹی بڑی ساری قسمیں صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ عقیدہ دل کی زمین میں پختہ ہو۔ اگر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا جائے اور ڈھیریوں کے طواف بھی کرتا جائے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا جائے اور درختوں کو بھی پوچھتا جائے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا جائے، امداد کن، امداد کن، حضرت جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادرہ، یہ بھی پڑھتا جائے۔ کعبے کے رب کی قدم ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، ایک دن 1,00,000 بار کلمہ پڑھ، بچر کے پر کے برابر پیدا دی۔ اصلُھا ثابت، اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ جس طرح اچھا درخت وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں، تو اسی طرح صحیح معنوں میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا وہ ہے کہ کلمے کے مطابق عقیدہ اس کے دل میں پختہ ہو۔ دل میں یہ عقیدہ، لا الہ، سارے معبودان باطل کی نفی، وہ معبودان باطل یہودیوں نے مانے، صلیبیوں نے مانے، آگ کے پجاریوں نے مانے، ہندوؤں سکھوں نے مانے، من گھڑت کلمہ پڑھنے والوں نے مانے۔ جس کسی نے اللہ کے سوا جس کسی کو بھی الہ مانا، پہلے اس کی نفی ہے، اس کا انکار ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ نہیں۔ یہ عقیدہ دل کی زمین میں پختہ ہو، اس کا انگ انگ چیر دیا جائے، اس کے دل سے یہ عقیدہ نہ یہ اصلُھا ثابت۔ اسی طرح کلمہ طیبہ میں تیسرا جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سارے اجزاء ملا کے مطلب کیا نکلا؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کی، ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کی، وحدانیت صرف اللہ تعالیٰ کی، اور طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ عقیدہ دل کی زمین میں اٹھتا ہو، یہ نہیں پڑھتا تو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو آیت پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ، یہ کہ آیت اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، فلاں بھی تو بڑا گزرا گیا تھا، تو پھر کیا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا؟ پہلی شرط یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا صحیح معنوں میں پڑھنے والا تب بنے گا کہ جو عقیدہ توحید کا، رسالت کا، ہر قسم کے شرک کی تردید کا جو عقیدہ کلمہ طیبہ نے سمجھایا ہے، وہ عقیدہ دل کی زمین میں مضبوط ہو، مضبوط ہو، اتنا مضبوط کہ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کبھی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی سر لپیٹ کے دعا دیا جا رہا ہے، کبھی کبھی دوپہر کے وقت صحرا پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، وہ جواب میں پھر بھی کہتے ہیں احدن 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 احدن، لات جھوٹا، منات جھوٹا، عزا جھوٹا، ہبل جھوٹا، ایک الہ ہے جو سارے کائنات کا رب ہے۔ اس طرح اصلها ثابت، اس طرح عقیدہ دل میں۔ دوسری شرط وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، اس طرح اچھا درخت وہ ہے جو اونچا ہو، اس طرح کھجور کا درخت ہو اور کئی درخت بڑے اونچے ہو، شاخ آسمان کی طرف، فَرُوحَا فِي السَّمَاءِ۔ تو اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھنے والا صرف زبان سے پڑھنے والی نہ ہو، صرف دل میں عقیدے رکھنے والا نہ ہو، اس عقیدے کے مطابق عمل نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل میں، حج عمرے کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شکل میں، قرأت تلاوت کی شکل میں، یہ عمل بھی آسمان پہ چڑھ رہا ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، عقیدہ بھی دل کی زمین میں مضبوط ہے، لیکن عمل ہے ہی کوئی نہیں، تو توحید پوری نہیں ہے۔ یاد رکھنا توحید میں زبان بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، اور پھر عملاً توحید بھی شامل ہے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرے لیکن یہ نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ روزہ رکھتا ہی نہیں، حج عمرہ کرتے ہی نہیں، یہ عبادت اللہ کی کر ہی نہیں رہا، عمل اس کا کلمے کے مطابق آسمان پہ جاری نہیں رہا، توحید ادھوری ہے۔ یاد رکھنا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو کافر بھی کہا، مشرک بھی کہا، صحیح مسلم کی حدیث یہ آج کے لوگ ہیں، جدید دور کے لوگ ہیں، کاروں پر آتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، جدید پشتی ہے، حدیث ہے، سنت ہے، ہاں صرف ان کے اندر ایک کمزوری ہے، وہ دعا کر لیں وہ دور ہو جائے، جو ہے حدیث ہے، یہ سنت ہے، بڑے اچھے ہیں، وہ کمزوری کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، جب نماز نہیں پڑھتے تو نئے حدیث ہے، نئے سنت ہے، مسلم ہی نہیں، ہم کئی تعلق کرواتے ہو، بڑے اچھے ہیں۔ فَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن مثال دے کے بات سمجھاتا ہے کہ جس طرح عمدہ درخت کیا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندی میں ہوں، تو اسی طرح صحیح معنوں میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا وہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے مطابق عمل آسمان پہ چل رہا ہو، ہر بندے کا دروازہ بنا ہوا ہے آسمان پہ، اس سے اس کا عمل نیک چڑھتا ہے، تو اگر عمل نیک چڑھ ہی نہیں رہا تو خالی اقرار اور تصدیق سے کیا بنے گا؟ وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، مثال دے کے بات سمجھائی۔ اور تیسری بات ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ درخت جو ہر وقت ہی پھل دے اپنے رب کے حکم سے۔ اب کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا میں بڑا سا درخت ہے کوئی نہیں کہ جو ہر وقت ہی پھل دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال 100% کسی چیز پر مشتمل نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی تحقیق کرنے والے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ہیں دنیا میں ایسے درخت جو ہر وقت پھل دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اوپر لفظ یہ صرف پھل پر ہی نہیں بولا جاتا، فائدوں پہ بھی بولا جاتا ہے۔ جتنے درخت ہیں، ایک نہیں جتنے درخت ہیں وہ ہر وقت فائدہ دیتے ہیں، مثلا ان کے پتے نہیں چڑھتے لہذا وہ ہر وقت سائے کا فائدہ دیتے ہیں،
یا ان کے پتے نہ چڑھنے کی وجہ سے ان کے پتے ہر وقت استعمال کیے جاتے ہیں. تو بکل کا معنی صرف خالی تو نہیں یعنی وہ ہر وقت فائدہ دے. اب یہ تیسری بات کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا عمل بھی ہر وقت آسمان پہ چڑھ رہا ہے. ہر وقت یہ نہیں جس طرح آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا حال ہو گیا رمضان میں نمازی اور 11 مہینے بے نماز. ہر وقت تو پھل جانا ہوا فائدہ نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دی تھی صحیح البخاری میں یہ آپ نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے وہ مومن کی مثال ہے. وہ کیوں مومن کی مثال ہے؟ فرمایا اس کے پتے نہیں چڑھتے. یہ صحیح البخاری میں ابن عمر دیکھنا ہمارا نہیں. مطلب یہ تھا کہ جس طرح کھجور کے درخت کے پتے نہیں نہ چڑھتے ہر وقت قائم رہتے ہیں اسی طرح مومن کی نیکی مومن کا عمل بھی ہر وقت رہتا ہے ہر وقت. اور صحیح معنوں میں ہدایت ہے یہ جس میں استقامت ہو. اگر سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ نماز پڑھتا ہے 11 مہینے نہیں پڑھتا کیسے ہوگا پوری حکومت عبداللہ ہی ربی کا کہ وہ ہر وقت نبھا دے رہا ہے کیسے ہوگا؟ تو 3 چیزیں کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مثال کے ذریعے سمجھائی. معلوم ہوا بعض کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. عقیدہ کلمے کے مطابق عمل کلمے کے مطابق اور کلمے کے مطابق عمل سدا بہار ہے ہمیشہ. یہ 3 خوبیاں ہوں گی تو پھر صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے والا ہے. ورنہ پھر زبانی جمع خرچ تو زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے حقیقت سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حقیقی مومن و مسلم جس میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہوں. آخری بات آج کتنے درد کی بات ہے یہ کہ آدمی کے گناہ سدا بہار ہو نافرمانیاں سدا بہار ہو فلمیں 12 مہینے ڈرامے 12 مہینے گانے 12 مہینے جھوٹ 12 مہینے غیبت چغلی 12 مہینے ناردوں میں کبھی 12 مہینے ہیرا پھیری 12 مہینے دنیا کا ہر گناہ 12 مہینے اور نماز 1 مہینہ. ٹھنڈے دل سے سوچئے کتنی خطرناک بات ہے. گناہ 12 مہینے اور نیکی 1 مہینے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت